ਪਾਈ ਪਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਬਾਵਾਂ ਬਾਪ ਜੇ ਸਿਰੇ ਦੇ ਤਾਜ ਮੁਹੰਮਦ ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਠੰਡੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਬਾਪ ਜੇ ਸਿਰੇ ਦੇ ਤਾਜ ਮੁਹੰਮਦ ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਠੰਡੀਆਂ ਛਾਵਾਂ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ حضرت یوسف علیہ السلام تھلے آئے نے آ کے بنیامین نو جفا ماریا ਭਰਾ ਦਾ ਸੀਨਾ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਖੂਨ ਨੇ ਜੋਸ਼ ਮਾਰਿਆ بنیامین ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੂੰ ਹੀ ਯੂਸਫ ਹੈ فرمایا مینوں لگدا ہے تو ہی یوسف ہے حضرات دی وقار پھر جس ویلے بعد وچ خلاصہ سارا کھل گیا نا یوسف علیہ السلام نے بھراواں نوں معاف کر دیتا فرمایا اج کوئی میں تانوں تکلیف نہیں دواں گا کوئی سزا نہیں دواں گا جاؤ میں سارے نوں معاف کر دیتا ہے فرمایا سناؤ ابا جی دا کی حال ہے انہاں کیا ابا جی دا تے کوئی حال نہیں رہ گیا یعنی اے جناب والا غم تے پاپی جان دے جدا بیٹا جدا ہو جائے حضرات دی وقار یوسف علیہ السلام نے کی فرمایا سنو رب دا قرآن فرمایا اذهبوا بقمیصی سبحان اللہ ہائے ہائے فرمایا میری قمیض لے جاؤ اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه على وجه ابی یاتی بصیرا فرمایا قمیض لے جاؤ ابا جی دیاں اکھاں تے لایا جے رب گیا ہویا نور واپس عطا فرما دے گا آپ فرماندے نے لے جاؤ کرتا میرا منہ پیترے تے پایو مڑ بنائی واپس آوے ویکھ لیو آزمایو حضرت یوسف علیہ السلام نے قمیض بھیجی ہے فرمایا لے جاؤ میری قمیض ابا جی دیاں جا کے اکھاں تے رکھیا جے رب تعالیٰ گیا ہوئے نور واپس عطا فرما دے گا حضرات دی وقار مفسرین اکرام نے لکھیا ہے جڑا وڈا پتر سی نا یہودا انہیں کیا غم دی خبر بھی ابا جی نو میں ہی سنائی سی ان خوشی دی خبر بھی میں ہی سناواں گا ابا جی نہ پریشان ہو تہاڈا پتر یوسف زندہ ہے تہاڈا پتر یوسف زندہ ہے خوشی دی خبر بھی میں جا کے سناواں گا حضرات دی وقار مفسرین اکرام کہندے نے انہیں پیری جتی بھی کوئی نہیں پائی ایسے خوشی دے اندر کہ ابا جی نو خوشی دی خبر میں جا کے سناواں گا ادھر کہندے نے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے کمرے وچوں باہر نکل آئے اے باپ انی سچی محبت اولاد نال کردا جے حضرات دی وقار سنو گے تڑپ جاؤ گے ایمان تازہ ہو جائے گا حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے کمرے وچوں باہر نکلے مفسرین اکرام کہندے نے 1 مہینے دی مسافت سی یہ قاصد آون والا لے کے کنوں آ رہا پتر نہیں آ رہا پتر دی قمیض آ رہی پتر نہیں آ رہا بیٹے دی قمیض آ رہی ہے پر باپ نو اتنی سچی محبت اپنی اولاد دے نال اج 1 مہینے دی مسافت تے قاصد لے کے آون والا قمیض حضرت یعقوب علیہ السلام کمرے وچوں باہر نکلے نا مثال دے طور تے کرا این جڑا راہ آ رہا ہے این جناب والا پارک دی نکر کر لو نا این جڑا بڑیلا شریف تو راہ ہوندا ہے این جی سمجھ لو بیٹے دا راہ جڑا آ رہا ہے حضرت یعقوب علیہ السلام اس راہ تے کھلو جاندے نے تے جناب پتر تے سارے ادھر ہی گئے ہوئے سن نا جناب نواں نے پوتریاں پوترے نے انہاں نوں آپ کی کہندے نے سرا تو مینوں یوسف دی خوشبو آ رہی اس رات میں اپنے یوسف دی خوشبو آ رہی ہے انہاں کہ ابا جی کیڑیاں گلاں کر دیو دادا جی کیڑے یوسف دیاں گلاں کر دیو 40 سال ہو گئے نے او دا تے نام و نشان بھی نہیں ہونا فرمایا چپ کر جاؤ
مینوں اس رات میرے یوسف دی خوشبو آ رہی ہے. پھر میاں صاحب نے دا ترجمہ کیتا ہے. آپ فرماندے نے اس دیاڑے یعقوب نبی نے خبراں غیب سنائیاں اج پیارے سجنا ولوں مینوں سرد ہواواں آئیاں. اس دہاڑے یعقوب نبی نے خبراں غیب سنائیاں اج پیارے سجنا ولوں مینوں سرد ہواواں آئیاں. رب دا قرآن فرماندا ہے پھر کی ہویا فلما ان جاء البشیر القاہ علی وجہہ فرتد بصیرا. فرمایا او خوشخبری سنان آلہ قاصد آیا, انہیں آ کے خوشخبری سنائی. ابا جی نہ رہو یوسف دے گام وچ روندے ہو, تانوں خوشخبری سنانے تہاڈا پتر تے زندہ ہے. تہاڈا پتر تے زندہ ہے, صحیح سلامت ہے. تے آپ نے فرمایا میرے پتر نے میرے واسطے کی بھیجیا ہے. میرے پتر نے میرے واسطے کی بھیجیا ہے. عرض کیتا ابا جی انہوں اپنی قمیض بھیجی ہے. لوگ کہتے ہیں انہاں تبرکات وچ کی ہوندا ہے. سنو کیا کہ ابا جی انہوں اپنی قمیض بھیجی ہے. فرمایا کی آکھیا میرے پتر نے, میرے بیٹے کی آکھیا ہے؟ عرض کیتا ابا جی انہوں آکھیا ہے قمیض اکھاں تے لایا جے اکھاں روشن ہو جان گیاں. اللہ اکبر کبیرہ. فرمایا فلما ان جاء البشیر القاہ علی وجہہ فرتد بصیرا. فرمایا پھر وہ قمیض جس ویل اکھاں تے لائی نا, اللہ تبارک و تعالی اکھاں پھر روشن فرما دی. سبحان اللہ. حضرات دی وقار, اے باپ تے بیٹے دی محبت ہے. باپ اتنی سچی محبت اولاد دے نال کردا ہے, پتر نہ آوے, پتر دی قمیض آوے تے باپ نو پتہ لگ جاندا ہے کہ اس رات میرا پتر آ رہا ہے. حضرات دی وقار اتنی سچی محبت ہوندی ہے. اللہ تبارک و تعالی دی بارگاہ وچ دعا کرنے ہاں مالک اس سونے ذکر دا صدقہ حضرت یعقوب علیہ السلام, یوسف علیہ السلام, کیونکہ نبیوں دا ذکر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذکر الانبیاء عبادت, نبیوں دا ذکر کرنا عبادت ہے. وذکر الصالحین کفارہ, تے نیک لوکاں دا ذکر کرنا گناہاں دا کفارہ بن جاندا ہے. اسی اللہ دی بارگاہ وچ دعا کرنے رب ذوالجلال ساڈے بھائی غلام سرور چشتی مرحومہ مغفور دی مالک بخشش فرمائے اور پورے خاندان اللہ تعالی صبر جمیل دی توفیق عطا فرمائے. آمین. باخر دعوانا الحمدللہ.